صلی علی رسول کریم. اما بعد، یہ کتاب نبی رحمت حضرت ماں علی میاں کی لکھی ہوئی ہے، بہت معتبر کتاب. اس سے پہلے کبھی سنایا ہے، آج اتفاق یہاں تھی، پھر میں نے کہا اسی سنا دو انشاءاللہ. مہینے کے مطابق بھی ہے اس بنا پر. سب سے پہلے میں سنا رہا ہوں حضرت خدیجہ کا قبول اسلام اور ان کا کردار. آپ کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. بیوی تھی. رشتہ زوجیت کی وجہ سے ان کو آپ کی خدمت و رفاقت اور نصرت و اعانت کا خوب موقع ملا. بیوی تھی. حالانکہ بات یہ کہ عموماً نہیں موقع ملتا ہے، بیوی لوگ کو محروم ہی رہتی ہے. کہتے ہیں 3 آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا، بیوی اور 3 ہے اس میں بیوی کا بھی ہے. لیکن یہاں دیکھیے بیوی زوجہ ابتدائی اور انہوں نے قبول کیا اسلام کو، جبکہ عام طور سے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا ابھی، لیکن بیوی نے سب سے پہلے قبول کیا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ. رشتہ زوجیت کی وجہ سے ان کو آپ کی خدمت و رفاقت، نصرت و اعانت کا خوب موقع ملا، اور انہوں نے ہر موقع پر آپ کی پشت پناہی اور حمایت کی. لوگوں سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں وہ ان کو ہمیشہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی اور آپ کی ہمت بناتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ڈھارس بناتی تھی. کتنی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی شان. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. زوجہ پہلے زوجہ، اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب اسلام لائے، ان اسلام کو قبول کیا. اور اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. بس 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. اس کے لیے بھی ماننا ہے عمر کی قدر نہیں ہے. 80 سال کا بوڑھا ہو گیا اللہ قبول کیا، 10 سال کا جوان بچہ قبول کر لیتا ہے. سعادت بزور بازو نے. اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. اسلام سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے. آپ نے پریشانی اور قحط سالی کے زمانے میں ان کو ابو طالب سے مانگ لیا تھا اور اپنے گھرانے میں شامل کر لیا تھا. اس کے بعد زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، آپ کے ان کو متمنا تھے، اسلام لائے. ان حضرات کا قبول اسلام دراصل ایسے لوگوں کی شہادت گواہی تھی جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھے. ان لوگوں نے قبول کر لیا، ان کی صداقت کو، ان کی رفاقت کو کی قدر کیا انہوں نے. مانا تھا آج کل تو ایسا قرب جو ہے دوری کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالی آپ کے نام تھے. ان حضرات کا قبول اسلام دراصل ایسے لوگوں کی شہادت اور گواہی تھی جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھے. انہوں نے قبول کیا اسلام اور آپ کے صدق و اخلاص اور حسن کردار سے سب سے زیادہ واقف اور گھر والوں کی طرح ہر چھپی ڈھکی چیز سے باخبر تھے. اس کے باوجود اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ کا قبول اسلام بھی کچھ اہم نہ تھا.
اس لیے ان کی دانش مندی، فہم و فراست، عالی ہمتی، اعتدال اور میانہ روی کی وجہ سے قریش میں ان کو ایک خاص درجہ حاصل تھا. انہوں نے اسلام کا اعلان و اظہار بھی کیا. وہ بڑی محبوب و دلکش شخصیت تھی، سادہ طبیعت کے مالک تھے، قریش کے انصاب و تاریخ سے واقف تھے اور ایک با اخلاق کا کامیاب تاجر بھی تھے. چنانچہ اپنے اعتماد کے لوگوں، جاننے پہچاننے والے لوگوں، اپنے پاس بیٹھنے والوں میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. سیدھا سیدھا بالغ مردوں میں بھی وہ پہلے اسلام تھے. ان کو تبلیغ و دعوت سے قریش کے بہت سے آدمی گرامی سردار اسلام لائے. ان کی تبلیغ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا بھی کرتے ہیں، ان باتوں میں اثر ہوتا ہے، ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارا. جن میں عثمان ابن عفان، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. جن میں عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرات. ان کے بعد ہی قریش کے بہت سے لوگ، جن میں سے متعدد بڑی عزت و مرتبہ کے مالک تھے، اسلام لائے. ان میں چند کے نام یہ ہے، نام ملا ہے. اس کے بعد لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. شریف لوگ اسلام لائے دیکھ کر کے. یہ لوگ صاحب فہم بھی ہیں، صاحب اقتدار بھی ہیں. تب بھی حضور کو جو مان لیا تھا، ہم لوگ ماننے میں کیا کسر رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اسلام کی دولت سے نوازنا چاہتا تو یہی سب باتیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا. پوری جماعتیں، پوری جماعتیں اور وفود اسلام لائے، اور ان میں عورت و مرد دونوں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اسلام کا آوازہ مکہ کے فضائے آسمانی میں بلند ہو گیا. علی میں لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کا آوازہ مکہ کے فضائے آسمانی میں بلند ہوا اور جگہ جگہ اس کا چرچا ہونے لگا. کوہ صفا پر پہلا اعلان. ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اس کام کو چھپا کر کرتے رہے، اور 3 سال اس حال میں گزر گئے. 3 سال پوشیدہ طور سے دعوت کام کرتے رہے. معلوم ہے کہ اس میں بھی اگر فہم سے کام لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کم مناسب ہے، کم نامناسب، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اس کام کو چھپا کر کرتے تھے. 3 سال کے اس حال میں گزر گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کے برملا اظہار اور اعلان کا حکم ہوا اور ارشاد ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو. یہ ابتدائی دین اور تبلیغ دعوت جب جانے گے تب تو ایسے دین کی اشاعت ہوئی ہے. پھر حکم تم کو خدا کی طرف سے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو. یہ حکم ہوا. اگر چھپا کرتے تھے اب کچھ نہیں کر سکیں گے. سناؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اپنے قریب کے رشتے داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ. یہ بھی یہی بتلایا ہے، جو تمہارے ساتھی ہو گئے ان کی رعایت کرو، مربت کرو، ان کو دور نہ رکھو، ان کو قریب کرو. یہ بھی معلوم ہے. یہ نہیں کہ اگر تمہارا کوئی مرید ہو گیا تو اس کو ڈانٹ پھٹکا بھاگاتے ہی رہو. بہت سے سمجھتے ہیں یہی بات سوا یہی ہے کہ خوب ڈانٹ دے.
اور اپنے قریب کے رشتے داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیر ہو گئے ان سے بتوازو پیش آؤ، تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ بھی مومن ہو کے آئے ہیں، لیکن ان کا بھی اعتبار قائم رکھو۔ بڑی بات۔ وقل انی انا نذیر مبین، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے۔ ابتدائی تبلیغ، دعوت تبلیغ معلوم ہونا چاہیے نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے چوٹی پر چڑھے اور بلند آواز میں یہ صدا لگائی، یا صباحا۔ یہ نعرہ عربوں کے لیے جانا پہچانا تھا، اور اس وقت لگایا جاتا تھا جب کسی دشمن یا غنیم کے حملے کا فوری خطرہ ہوتا تھا۔ یا صباحا کا نعرہ سننا تھا کہ قریش کا سارا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا، کوئی آگے جماعت حملہ آور ہو گیا، آگے ہی جماعت ہمارے اوپر، سارا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ اس وقت آپ ان سے مخاطب بھی اور فرمایا، اے بنی مطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ کتنی فرماتے ہیں علی میں عرب حقیقت پسند اور عملی لوگ تھے۔ علی میں لکھ رہے ہیں عرب حقیقت پسند اور عملی لوگ تھے۔ انہوں نے ایک شخص میں سچائی، امانت، دیانت اور خیرخواہی کا بارہا تجربہ کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اس کے متعلق اب تک ان کی یہ رائے رہی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے، سب سمجھتے تھے کہ بہت سچے آدمی ہیں، غلط بات نہیں کرتے، وہ کھڑا ہے پہاڑ کی چوٹی پر، اور پہاڑ کی دوسری طرف بھی اس کی نظر ہے، وہ صرف اپنے سامنے کی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی ذہانت، انصاف پسندی اور امین و صادق مخبر کی اطلاع و خیر نے ان کی رہنمائی کی، اور ان سب نے کہا ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ میری تبلیغ کا بھی ایک ڈھنگ بتلایا، انہوں نے یوں نہیں ٹپ نہیں شروع کر دیا، غور خور کیا کہ کس طرح ہم تبلیغ کریں، یہ تبلیغ نافع ثابت ہو۔ دعوت و تربیت کے حکیمانہ انداز۔ جب یہ فطری ابتدائی مرحلے طے ہوئے اور سننے والوں کے اعتماد و یقین کا علم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ تو یہ سمجھو کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ پورا اعتماد ہو گیا، یہ سچا آدمی ہے، تب اس کے بعد اعلان کیا۔ مجھے دکھا رہے ہیں تبلیغ کا انداز، یہ نہیں کہ الگ ٹپ کوئی چیز کہہ دیا، بلکہ آزمایا ان کو کہ ہماری اپنا اعتماد قائم کیا۔ بہت سی باتوں میں دیکھا کہ یہ سچے ہیں، تو اس معاملے میں جھوٹ کیوں بولیں گے، یہ ذہن میں ڈالا تاکہ کام کرنے والوں کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ایسی بات کرو جس سے دعوت کو قبول کریں لوگ، ایسی بات نہ کہو جس سے دعوت سے متاثر ہوں لوگ۔ نبی کو حکم، یہ دراصل منصب نبوت کی صحیح تعریف نشان وہی تھی، اور غیبی حقائق اور وہبی علوم میں نبوت کو جو خصوصیت اور انفرادیت حاصل ہے، اس کی بڑی حکمت و بلاغت کے ساتھ ترجمانی جس کی نظیر ہم کو مذہب اور نبوت کے تاریخ میں نہیں ملتی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے مختصر و آسان طریقہ، زیادہ قابل فہم و واضح
پیرائے بیان کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی حضور نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے بڑھ کر کے دلچسپ اور دل فریب متوجہ کرنے والا کوئی طریقہ نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. معلوم ہوا کی دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی فہم و فراست کی بھی ضرورت ہے. مصری عالم نے لکھا کہ ایسا نہ کرو کوئی شخص ہل لیے جا رہا ہے کھیت میں اور تم کہو کہ یہ دعوت کی بات سنو, کہا ہل چھوڑ کر کے تم پٹائی کرے گا. وہ ایسا کرو کہ وہ سنے. ایسے وقت میں یتعوذنا بالموعظۃ یتخولنا بالموعظۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موعظت میں وقت کا انتخاب فرماتے تھے. علامہ عبداللطیف خبری لکھتے ہیں یتخولنا بالموعظۃ. موعظت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا انتخاب فرماتے. کب یہ وقت کو کب یہ قبول کرے گا دعوت کو؟ ایسے وقت میں نہ کرو جس کی وجہ سے دعوت تمہاری بیکار ہو جائے بلکہ اس پر لعن طعن کی جائے. سب سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنتے ہی مجمع پہ خاموشی خاموشی چھا گئی. لیکن ابو لہب نے کہا سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو, کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہم سب کو بلایا تھا؟ بہت اچھا ہے, ابتدائی سب چیزیں نقل کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کتابوں کو پڑھنے کی, عبرت حاصل کرنے کی, نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. سب سے داعی اول داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو ان کی دعوت کی ابتدا کیسے ہوئی, کیسی سمجھ بوجھ سے ہوئی, کیسے بتدریج ہوئی, ان کا جاننا ضروری ہے. علماء نے کتابیں لکھی اس کے لیے, حضرت ہمارے سناتے تھے بہت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس میں بصیرت عطا فرمائے. اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس دعوت کو پیش کریں کہ وہ قبول کر لیں. یہ بہت سی مثالیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے, دعوت کے کام کو چھیڑا تو کیسے چھیڑا؟ تو ان کی صورت کو پیش نظر رکھنا, ان کی سیرت کو پیش نظر رکھنا لازم و ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. مختصر وقت میں سے زیادہ کیا بیان کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی دین پر چلنے کی بھی توفیق دے اور دین کے سبیل پر لے چلنے کی بھی توفیق دے. ربنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, مسلمانی اخلاق سے متصف فرمائے. ہمارے معاملات اسلامی ہوں, اخلاق ہمارے ایمانی ہوں, نبوی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق محمد کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.